کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں زندگیاں کھو رہے ہیں، زندگی کا سرمایہ، لیکن اس زندگی کے سرمایے کے بدلے میں جو کچھ پا رہے ہیں تو یہ نفع کا سودا نہیں بلکہ گھاٹے کا، خسارے کا سودا ہے، کیونکہ ان میں نماز ہے ہی نہیں۔ اگر نماز ہوتی، کتنے گھر ہیں آپ کی مسجد سے منسلک؟ 100 گھر۔ ہر گھر میں کتنے ہم نمازی مان لیں جن کو مسجد میں آنا چاہیے؟ تین ہی مان لیے تو 100 گھر میں کتنے ہو گئے؟ 300۔ فجر میں کتنے ہوتے ہیں مولوی صاحب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نماز کے ساتھ ہمارا حال ہے، نماز کے ساتھ، جبکہ نماز کا دین میں وہ مقام ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے گویا کہ کفر کر لیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واقعی اکل ذبیحتنا فهو المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا استقبال کیا، ہمارا ذبیحہ استعمال کیا، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور مرنے کے بعد جب ہمارے خسارے اور ہماری کامیابی کا فیصلہ ہوگا، اصل کامیابی تو وہاں کی ہے، یہاں کی کامیابیاں چلتی رہتی ہیں، ناکامیابی چلتی رہتی ہیں، ہر کامیابی کے بعد یہاں ناکامی کا خطرہ اور ہر ناکامی کے بعد کامیابی کا امکان، لیکن ایک ایسی کامیابی ہے جس کے بعد خسارے کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، ناکامی کا کوئی امکان ہی نہیں، اور اللہ بچائے ایسی ناکامی جس کے بعد کامیابی کا کوئی راستہ۔ چنانچہ قرآن نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب اب ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں۔ رہی دنیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان جو دھوکے کا ہے۔ اب وہاں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے رب العالمین کو، اس کے لیے ہماری فائلیں وہاں کھل جائیں گی۔ فائلیں جانتے ہیں نا، جو کرامن کاتبین، میری فائل پتہ نہیں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جب سے بچہ بالغ ہو گیا فائلیں شروع ہو گئی۔ یہ سارے لوگ جو ہے، ایک آدھ دو بچے ایسے ہیں جن کی فائلیں نہیں بن رہی، باقی سب کی فائلیں بن رہی ہیں۔ کسی کی 50 سال سے بن رہی، کسی کی 60 سال سے، کسی کی 40 سال سے، کسی کی 30 سال سے، کسی کی 20 سال سے چل رہی فائلیں بن رہی ہیں۔ اب جب میدان محشر میں فائلیں کھلیں گی، ان فائلوں کی روشنی میں کس کو جنت میں بھیج کر ابدی کامیابی سے نوازنا ہے اور کس کو جہنم میں بھیج کر ابدی خسارے کا فیصلہ کس کے بارے میں ہونا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو جانچا جائے گا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کی جانچ ہوگی، فائل میں نماز کو دیکھا جائے گا۔ اب بتائیے 300 آدمیوں میں سے 12-15 آدمی نماز، انا للہ، حالانکہ رات کتنی بڑی ہے، گرمیوں کی 1.5 رات کے برابر تو ہے ہی، بلکہ زیادہ ہے۔ جب آج کل یہ حال ہے تو گرمیوں میں تو کیا ہوتا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن پاک میں ہے جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ جہنم سے بچائے، پھر جنتی جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے، 10 منٹ پہ ہے نا،
کیا سوال کریں گے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم رسید کس جرم نے کیا؟ ہم تو ایک ہی بستی میں محلے میں رہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جہنمی جو جہنم میں جانے کا پہلا سبب اور جہنم میں جانے کی پہلی وجہ بیان کریں گے، قرآن نے بیان کیا بالکل صاف الفاظ میں، قالوا لم نک من المصلین، کہ بھائی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہمارے بچوں کی زندگیاں کھوئی جا رہی ہیں، لیکن اس زندگی کو کھونے کے بدلے میں ہم پا کیا رہے ہیں؟ یہاں ہم وہ والا غور و فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور دوسرے، لیکن اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی بھی تو ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ اپنی بیٹی کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ بھی تو گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ www.darsequran.com